ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ ان کی فیملی بالکل پرفیکٹ تھی، زندگی آئیڈیل تھی، شوہر، بیوی اور ان کے 2 خوبصورت بیٹے۔ مگر ایک دن شوہر کو ای میل کے ذریعے گھنونی دھمکیاں ملنی شروع ہو گئی۔ آدمی نے فوراً پولیس سے رابطہ کیا، بتایا کہ اسے ڈر تھا کہ انونیمس سٹاکر اب دھمکیوں پر عمل کرنے والا تھا، اور ایک صبح اس کا اندیشہ بالکل صحیح نکلا۔ مزید جاننے کے لیے دیکھیے کولمن فیملی کی کہانی۔ امریکی ریاست الینوائے کے شہر برون میں 3 جولائی 1977 کا دن تھا۔ شیری این وائس پیدا ہوئی تھی والدین اینجلا اور ڈونلڈ کے گھر میں، جن کا پہلے سے ماریو نامی بیٹا تھا۔ برون شہر شکاگو کا ایک حصہ ہے اور شیری نے ویسٹ شکاگو کے مختلف علاقوں میں اپنا بچپن گزارا تھا۔ یہاں اس کا واسطہ مختلف کمیونٹی سے ہوا جنہیں وہ بہت پسند کرتی تھی۔ شیری کو چھوٹی سی عمر سے پارٹی کی جان کہا جاتا تھا۔ وہ کبھی بھی توجہ سے گھبراتی نہیں تھی۔ اس کی ایک دوست کیتھی کا کہنا ہے، وہ مجھے ہمیشہ ہنساتی تھی۔ شیری امید کی کرن تھی، خوش اخلاق اور چنچل۔ 10 سال کی عمر میں شیری اپنے خاندان کے ساتھ فلوریڈا کے شہر لارگو منتقل ہو گئی۔ فلوریڈا میں پڑھتے ہوئے اس نے سافٹ بال کھیلنا شروع کیا اور باربیزون ماڈلنگ اور ایکٹنگ سکول بھی جوائن کر لیا۔ لارگو ہائی سکول جاتے ہوئے شیری کی کافی لوگوں سے دوستی ہوئی، خاص طور پر ٹیرا لنس نامی لڑکی سے۔ سن 1995 گریجویشن کے بعد شیری نے 1 سال ویٹریس کا کام کیا اور پھر ایک اچانک فیصلے کے تحت ایئر فورس جوائن کر لیا۔ وہ فلوریڈا سے ٹیکساس کے لیکلینڈ ایئر فورس بیس میں بھرتی ہو گئی۔ اس سال کی آخر میں اس نے بیسک ٹریننگ مکمل کی اور 19 سال کی عمر میں اسے کوانٹیکو ورجینیا میں K9 کتوں کے یونٹ میں ڈیوٹی مل گئی۔ اس کا کام ٹرینڈ جرمن شیپرڈ کتے کے ساتھ ملٹری بیس کی پٹرول کرنا تھا۔ فیبروری 1997 اسی ایئر فورس بیس پر کام کرتے ہوئے شیری کی ملاقات کرسٹوفر کولمن سے ہوئی۔ کرس یونائیٹڈ اسٹیٹس مرینز کا حصہ تھا۔ چند مہینے بعد ہی اگست 1997 میں کرس اور شیری کے بیچ تعلقات تیزی سے مضبوط ہو گئے۔ کرس شیری کو چیسٹر الینوائے لے گیا اپنے والدین سے ملانے۔ چیسٹر شہر شکاگو سے تقریباً 5 گھنٹے دور ہے۔ چیسٹر میں کرس کے والدین ماں کانی اور باپ ران گریس چرچ منسٹریز چلاتے تھے۔ ران چرچ کا پاسٹر تھا اور کولمن فیملی سخت ایوانجیلیکل کرسچنز تھے۔ پہلی ملاقات میں ہی کرس کے والدین کو شیری کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ ران کا کہنا تھا وہ دنیا داری میں ڈوبی لڑکی تھی، چھوٹی چھوٹی شورٹس پہنتی تھی، اس کی ٹانگ پر ٹیٹو تھا۔ ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ہمارا بیٹا کرس ایسی لڑکی کا انتخاب کرے گا۔ کرس کے والدین چاہتے تھے کہ کرس کسی اچھی ایوانجیلیکل کرسچن لڑکی کو اپنا جیون ساتھی بنائے۔ دوسری طرف شیری کا بھائی ماریو جب کرس سے پہلی بار ملا تو وہ بھی متاثر نہیں ہوا۔ اسے لگا کہ کرس بالکل ہی بورنگ آدمی تھا، اس میں پرسنالٹی کی کمی تھی۔ لیکن پیار کو کون روک سکتا ہے؟ 8 اگست 1997 بنا کسی فیملی یا دوستوں کے کرس اور شیری نے شکاگو کے ایک کورٹ ہاؤس میں شادی کر لی۔ شادی کے بعد کرس نے اپنے والدین کو فون کر کے بتایا۔ کانی اور ران حیران رہ گئے۔ ماریو کو جب بہن کی شادی کا معلوم ہوا وہ کافی ناراض ہوا۔ اس کے مطابق شیری بہت بڑی غلطی کر رہی تھی کیونکہ وہ صرف 20 سال کی تھی اور کرس کو زیادہ عرصے سے جانتی نہیں تھی۔ اور تو اور کرس اور اس کا خاندان شدید قسم کے مذہبی لوگ تھے، جبکہ شیری چرچ مشکل سے جاتی تھی۔ ماریو نے شیری سے پوچھا، کہیں تم نے جلدی سے شادی اس لیے تو نہیں کر لی کیونکہ تم پریگننٹ ہو؟ شیری نے بھائی کو تسلی دی اور کہا نہیں یہ وجہ نہیں ہے، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں بس۔
شادی کے بعد شیری نے کرس کے والدین کا دل جیتنے کی پوری کوشش کی. اس نے ایونجلیکل کرسچینٹی کا مذہب اپنا لیا اور دسمبر 1997 میں شیری اور کرس چیسٹر منتقل ہو گئے. انہوں نے کرس کے والدین کے قریب گھر لے لیا. چند ماہ بعد ان کا پہلا بیٹا گیرٹ 30 اپریل 1998 کے دن پیدا ہوا. اسی سال کرس نے ایئر فورس میں کام کرنا چھوڑ دیا. اس کے والدین نے اس کی نوکری کی درخواست جوئس مائر منسٹریز کے لیے ریکمینڈ کی. جوئس مائر ایک مشہور ٹیلی ایونجلسٹ ہے جس نے مزوری میں اپنی منسٹری شروع کی تھی. اس نے کتابوں، اسپیچز اور سیمینارز چرچ کے ذریعے کافی شہرت اور دولت کمائی. کرس کو جوئس کے ساتھ فل ٹائم سیکیورٹی گارڈ کا کام مل گیا سینٹ لوئس میں، گھر سے تقریباً 1 گھنٹے کے فاصلے پر. شیری نے بھی جوئس کی منسٹری میں چھوٹی موٹی نوکری شروع کر دی، مگر اس کی خاص دلچسپی جوئس کے ورلڈ آؤٹ ریچ مشن میں تھی، دنیا بھر میں غریبوں کی چیریٹی کا کام کرنا. شیری ایک دفعہ انڈیا بھی گئی، وہاں جا کر چرچ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے. واپس آ کر شیری نے فیصلہ کیا کہ جب بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو وہ ایمبولینس کی پیرامیڈک بننے کی ٹریننگ حاصل کرے گی، کیونکہ وہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتی تھی. شیری اور کرس اپنے علاقے کی چرچ جایا کرتے تھے جہاں شیری ایونٹس اور فنڈ ریزر کے انتظام میں مدد کرتی تھی. ان کے بیٹے گیرٹ کی پیدائش کے 2 سال بعد 25 جنوری 2000 کو ان کا دوسرا بیٹا گیون دنیا میں آیا. شیری اپنے دونوں بیٹوں سے بہت محبت کرتی تھی. کولمن فیملی اپنی کمیونٹی میں پڑھے لکھے اور عزت دار لوگ مانے جاتے تھے. ان کی پڑوسن وینیسا کا کہنا تھا وہ دونوں خوبصورت تھے، کامیاب تھے، ہم سب کے لیے کین اور باربی جیسے تھے. آسٹن نامی نوجوان لڑکا جو کبھی کبھار کولمن فیملی کے بچوں کو بیبی سٹ کرتا تھا، اس کا کہنا تھا کہ شیری اپنا گھر ہمیشہ صاف ستھرا رکھتی تھی، وہ ہر وقت مسکراتی رہتی تھی، اپنے بچوں کے ساتھ پیار سے برتاؤ کرتی تھی. البتہ کرس ٹھنڈے اور روکھے مزاج کا مالک تھا. وہ زیادہ تر سنجیدہ اور ریزروڈ رہتا تھا، بچوں کے ساتھ بھی کافی اسٹرکٹ تھا. سن 2000 کی آخر میں کرس کو جوئس مائر کی پرائیویٹ سیکیورٹی کا چیف بنا دیا گیا اور اس کی پروموشن ہو گئی. تنخواہ سالانہ $1 ملین سے زیادہ تھی. مالی حالات مزید اچھے ہونے کی وجہ سے انہوں نے کولمبیا الینوائے شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا، سینٹ لوئس سے صرف 20 منٹ کے فاصلے پر. وہاں انہوں نے پانی کے کنارے ایک بڑا گھر خرید لیا جس کے ساتھ بہت ہی کشادہ بیک یارڈ تھا جدھر دونوں بچے مزے سے کھیل سکتے تھے. شیری نے بہت پیار سے اس گھر کو ڈیکوریٹ کیا، پڑوسیوں سے اچھی دوستی قائم کی، نئی کمیونٹی میں اپنی جگہ بنائی. کولمن فیملی کے لیے سب کچھ بالکل معمول کے مطابق چل رہا تھا، زندگی خوبصورت تھی. مگر نومبر 2008 میں ان کے سکون میں خلل آ گیا جب ای میل کے ذریعے کرس کو دھمکیاں ملنے لگی. 14 نومبر کو اس کے اکاؤنٹ میں ایک ای میل آئی جس کا ٹائٹل تھا ایف کرس فیملی دے آر ڈیڈ. اس ای میل میں لکھا تھا اگر جوئس نے اپنا پریچنگ کا کام نہیں چھوڑا تو کرس کو مار دیا جائے گا، اور اگر کرس نہیں ملا تو اس کی بیوی بچے قتل کر دیے جائیں گے. لگتا تھا کہ دھمکی دینے والا جوئس اور اس کی چرچ کے خلاف تھا اور وہ کرس کے ذریعے جوئس کو پیغام بھیج رہا تھا. اور کچھ دن بعد جوئس اور اس کے ساتھ دوسرے کام کرنے والوں کو بھی اسی طرح کی خون کی پیاسی دھمکیاں آنے لگی. سب نے سوچا کہ یہ کسی پاگل آدمی کا کام تھا، دھمکیاں کسی کی شرارت ہوں گی. ان میں دم نہیں تھا، بہتر تھا کہ سب اگنور کریں، آدمی خود بخود بیزار ہو کر پیچھا چھوڑ دے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا. جنوری 2009 میں کولمن گھر کے میل باکس میں کسی نے ہاتھ سے لکھا ہوا خط رکھا. خط میں لکھا تھا Deny your God publicly or else. اپنے خدا کا وجود کھلے عام جٹلاؤ ورنہ. اس خط کے ملنے کے فوراً بعد کرس نے پولیس میں رپورٹ لکھوائی. جوئس نے ان کے لیے سیکیورٹی کیمرے انسٹال کروانے کی آفر دی مگر کرس نے منع کر دیا. کرس نے کہا ہمارے گھر پر کئی پسٹولز اور رائفلز ہیں، شیری فوج میں رہی ہے، اس سے پسٹول چلانا آتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ شیری اور بچے دھمکیوں سے کافی خوفزدہ تھے اور حفاظت کے لیے شیری اپنے سرانے کی ٹیبل میں گن رکھ کر سونے لگی.
کولمن فیملی کا ایک پڑوسی جو خود کولمبیا پولیس ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹیکٹیو تھا، سارجنٹ جسٹن بارلو، اس نے اپنے گھر کے سامنے کیمرہ لگوا لیا۔ کیمرے میں کولمن فیملی کا میل باکس نظر آتا تھا۔ 27 اپریل 2009 کو ایک اور خط آیا جس میں لکھا تھا "Stop today or else I know your schedule. You can't hide from me forever. I'm always watching. I know when you leave in the morning and I know when you stay home. آج ہی رک جاؤ ورنہ مجھے تمہارا اسکیجول معلوم ہے، تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھپ نہیں سکتے، میں ہر وقت تمہارا پیچھا کرتا ہوں، میں جانتا ہوں تم صبح کب نکلتے ہو اور کب گھر پر ہوتے ہو۔ شیری نے یہ خط پڑھ کے بہت سٹریس محسوس کیا، لیکن کرس کہتا رہا بے فکر رہو، جو کتے بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں ہیں، میں ہمیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ 4 مئی 2009 منڈے کا دن تھا، سب معمول کے مطابق تھا، بس فرق یہ تھا کہ کرس نے اس دن کام سے چھٹی لے لی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جو کہ اس کے لیے بہت ہی کم ہوتا تھا۔ کرس ایک وفادار اور محنتی ملازم رہا تھا اور اس نے 11 سالوں میں ایک دن بھی چھٹی نہیں کی تھی۔ اس دن گھر پر رہ کر کرس نے کچھ کام نپٹائے، لڑکوں کو اسکول سے پک اپ کیا اور جب شیری گھر آئی تو سب نے مل کر ڈنر کیا۔ پھر چاروں چل کر لوکل آئس کریم کی دکان گئے جہاں سب نے اپنی اپنی پسند کی آئس کریم خریدی۔ گھر لوٹنے کے بعد اس رات ان کے بیٹے گیرٹ نے پوچھا، کیا میں آنٹی وینیسا کے گھر رات گزار سکتا ہوں، سلیپ اوور کر سکتا ہوں؟ وینیسا کا ایک بیٹا تھا جو گیرٹ کی عمر کا تھا اور وہ گیرٹ اور گیون دونوں کا اچھا دوست تھا، لیکن کرس نے کہا پھر کبھی صحیح، آج نہیں۔ کرس نے اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ گھر کے سامنے کچھ دیر تک بال کے ساتھ کھیلا اور پھر بچے سونے چلے گئے۔ شیری اور کرس نے لیونگ روم میں بیٹھ کر ایک مووی دیکھی اور پھر وہ دونوں اپنے بیڈ روم میں جا کر سو گئے۔ 5 مئی 2009 صبح سویرے کرس جم جانے کے لیے تیار ہوا اور وہ 5:45 کے آس پاس گھر سے نکلا۔ راستے میں اس نے شیری کو کئی بار فون کیا اور ٹیکسٹ میسیجز بھی بھیجے، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ جب 1 گھنٹے بعد شیری کی طرف سے کوئی کال نہیں آئی تو 6:43 کے قریب کرس نے اپنے پڑوسی جسٹن بارلو کو فون کیا اور کہا، میں جم میں آیا ہوں لیکن اب نکل گیا ہوں، گھر واپس جا رہا ہوں، میرے آنے میں تھوڑی دیر لگ جائے گی تو تم میرے گھر جا کر بیوی اور بچوں کی خبر لے لو، میں بہت پریشان ہوں۔ جسٹن فوراً راضی ہو گیا، وہ کولمن فیملی کے گھر گیا۔ اس نے دیکھا کہ بیسمنٹ کی ایک کھڑکی کھلی تھی اور کسی نے جالی کی اسکرین کاٹ ڈالی تھی۔ جسٹن نے احتیاطاً پولیس کو بلا لیا اور اپنے ایک پولیس کے ساتھی کے ساتھ کھلی ہوئی بیسمنٹ کی کھڑکی کے ذریعے گھر میں داخل ہوا۔ پہلی منزل پر آتے ہی افسران کو اندیشہ ہو گیا کہ اس گھر میں کچھ بہت ہی برا ہوا تھا۔ کچن کی دیوار پر سرخ لال اسپرے پینٹ سے کسی نے لکھا تھا "FU bitch, punished, I'm always watching, you have paid"۔ اوپر دوسری منزل پر بیڈ روم تھے۔ پولیس کو سب سے پہلے شیری کی لاش ماسٹر بیڈ روم میں ملی۔ وہ ننگی تھی، منہ کے بل پڑی تھی، اس کا سر بیڈ سے لٹک رہا تھا، گردن پر رسی کے نشان تھے۔ 11 سالہ گیرٹ اور 9 سالہ گیون بھی اپنے اپنے بیڈ روم میں مرے ہوئے ملے۔ دونوں بچوں کا بھی گلا رسی کے ذریعے گھونٹا گیا تھا۔ کرس کولمن جب گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پولیس کی گاڑیوں نے پوری سڑک کو گھیر لیا تھا۔ پڑوسی جسٹن بارلو نے کرس کو گھر میں داخل ہونے سے روکا اور اسے بتایا کہ اس کی بیوی اور بچے مر چکے تھے۔ کرس گھر کی دہلیز پر ڈھیر ہو گیا اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ اب فورینزک ٹیم کے ممبران بھی آ چکے تھے اور وہ کرائم سین سے ایویڈنس اکٹھا کر رہے تھے۔ گھر میں جگہ جگہ دیواروں پر لال اسپرے پینٹ سے میسیجز لکھے تھے اور صرف یہی نہیں، چھوٹے گیون کے کپڑوں اور اس کی بستر کی چادر پر بھی پینٹ سے FU لکھا گیا تھا۔ فورینزک ایکسپرٹس نے غور کیا کہ بیسمنٹ کی کھڑکی کے علاوہ گھر کی کئی اور کھڑکیاں کھلی پڑی تھیں۔ یہ بات ڈیٹیکٹیوز کو عجیب لگی۔ اگر کوئی آپ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے تو آپ حد سے زیادہ احتیاط کرتے ہیں، کھڑکیاں بند اور دروازوں پر تالا لگاتے ہیں، CCTV کیمرے اپنی حفاظت کے لیے انسٹال کرواتے ہیں۔ لیکن یہاں تو معاملہ الٹ تھا، سیکیورٹی کیمرے نہیں تھے اور سونے پر سہاگا فرسٹ فلور کی کھڑکیاں بھی کھلی تھیں۔ ایک اور بات یہ تھی کہ تینوں لاشیں
बिल्कुल ठंडी पड़ी थी। रिगर मोर्टिस शुरू हो चुका था, यानी कि लाशें अकड़ना शुरू हो गई थी। पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर राज नंदूरी ने ऑटोप्सी रिपोर्ट में लिखा था कि कत्ल सुबह के 3 या 4 बजे वारिद हुए थे, जबकि क्रिस ने कहा था कि वो उस वक्त घर पर मौजूद था। डिटेक्टिव्स पूछगछ के लिए क्रिस को थाने ले गए। वो अपने जिम के कपड़े पहना हुआ था और उसने एक कंबल मांगी, ये कहकर कि उसे सर्दी लग रही थी। जैसे ही वो कंबल अपने इर्द गिर्द लपेटने लगा, डिटेक्टिव्स ने गौर किया कि उसके बाजुओं और कलाइयों पर खरोंच थे। पूछने पर क्रिस ने बताया कि ये निशान वर्जिश के दौरान जिम के इक्विपमेंट से लगे थे। डिटेक्टिव्स ने ये भी नोट किया कि क्रिस बीवी और बच्चों के कत्ल के बारे में तफसीलात जानने के लिए बेताब नहीं था। उसने नहीं पूछा मेरी बीवी बच्चों को क्या हुआ है, उन्हें कैसे मारा गया, गोली से या चाकू से, कौन था, कितने लोग थे। पुलिस ने क्रिस से पूछा कि क्या उसकी और शेरी की शादी में मसले थे। क्रिस ने कहा कुछ कम्युनिकेशन इश्यूज थी, लेकिन हमारी काउंसलिंग चल रही है। पूछा गया कहीं तुम्हारा किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा। क्रिस ने इनकार किया, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरी एक अच्छी दोस्त है टैरा, जिसके साथ मैं बात करता हूँ। 6 घंटों तक क्रिस से सवाल जवाब करने के बाद अफसरान ने उससे DNA सैंपल मांगा और उसकी लिखाई का भी सैंपल लिया। क्रिस का फोन और उसका लैपटॉप भी जब्त कर लिया गया। इसी दौरान दूसरे डिटेक्टिव्स को जिम्मा दिया गया कि वो सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा की पुलिस से राब्ता करें, जहां टैरा लिंच रहती थी, ताकि उस औरत से भी पूछगछ कर सकें। टैरा शेरी की हाई स्कूल की सबसे अच्छी दोस्त थी। डिटेक्टिव्स को पता चला कि टैरा की जिंदगी का रुख शेरी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। टैरा एक जेंटलमैन्स क्लब में होस्टेस के तौर पर काम करती थी। फिर उसने काम छोड़कर एक डॉग ट्रैक में कॉकटेल वेट्रेस की नौकरी शुरू कर दी थी। टैरा को पुलिस स्टेशन बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। उसने फौरन पूछा कि क्या मुझे वकील की जरूरत होगी। डिटेक्टिव्स ने उसे तसल्ली दी कि वो सिर्फ रूटीन के सवाल जवाब चाहते थे, एक मर्डर केस के सिलसिले में। इंटरव्यू के सिर्फ 20 मिनट के बाद टैरा ने सब कुछ उगल दिया। उसका क्रिस के साथ रोमांटिक ताल्लुक चल रहा था, उनका चक्कर चल रहा था और टैरा के पास इस बात के सबूत में बेशुमार तस्वीरें और वीडियोस भी थी। टैरा और क्रिस चुपके मिलते थे। कई बार जब क्रिस को काम के लिए दूर का सफर करना होता था, जब भी जॉयस मायर के कॉन्फ्रेंस के लिए कहीं जाना होता था, वो अपनी बीवी और बच्चों से दूरी का फायदा उठाकर टैरा को उस शहर में बुला लेता था, अपने होटल में रखता था और उसके साथ रहता था। टैरा ने बताया कि क्रिस ने बीवी बच्चों के साथ डिज्नीलैंड का ट्रिप भी कैंसिल कर दिया था, कोई बहाना करके, ताकि वो टैरा के साथ कैरेबियन क्रूज पर जा सके। पता चला कि टैरा और क्रिस का अफेयर अक्टूबर 2008 में शुरू हुआ था। दोस्तों याद रखिए, इसके चंद हफ्तों बाद क्रिस की ईमेल में धमकी वाले मैसेजेस आने लगे थे। टैरा ने पुलिस को क्रिस के साथ ली हुई तस्वीर दिखाई और सारे सेक्सुअल टेक्स्ट मैसेजेस भी, जो दोनों एक दूसरे को भेजते थे। टैरा ने कहा कि क्रिस अपनी शादी से खुश नहीं था और वो कहता था कि वो डिवोर्स लेने वाला था। वो हर रात टैरा को अपनी तस्वीर भेजता था, ये साबित करने के लिए कि वो अपनी बीवी के साथ नहीं सो रहा था, बल्कि किसी दूसरे कमरे में या सोफे पर सोता था। इंटरव्यू के दौरान टैरा ने बताया कि क्रिस ने उससे कहा था कि वो 5 मई 2009 को शेरी को तलाक के पेपर्स देने का प्लान कर रहा था। दोनों ने 14 जून 2009 को कैरेबियन क्रूज पर जाने का इरादा किया था और जनवरी 2010 की शादी की तारीख भी सोच रखी थी। टैरा ने इन्वेस्टिगेटर्स को यह भी बताया कि वो और क्रिस एंगेजमेंट अंगूठियों की शॉपिंग कर रहे थे और सेंट लुइस के इलाके में घर देख रहे थे, जहां वो और क्रिस शादी के बाद रिहाइश इख्तियार कर सकते थे। उन्होंने आने वाले बच्चों के नाम तक सोच रखे थे, अगर बेटी हुई तो उसका नाम क्लोई रखेंगे। डिटेक्टिव्स ने क्रिस का फोन और कंप्यूटर चेक किया, जिसमें दर्जनों बेहुदा मैसेजेस और तस्वीर मिली। लैपटॉप में क्रिस और टैरा की नंगी वीडियोस भी थी, जो उन्होंने हवाई के सफर के दौरान बनाई थी। दोनों बहुत ही बेशरम हालत में थे। डिटेक्टिव्स ने एक अजीब और घिनौनी बात नोट की। क्रिस ने टैरा की एक नंगी तस्वीर अपने बाप को भी ईमेल की थी।
पर ये सब सिर्फ सबूतों की शुरुआत थी। कंप्यूटर की डिलीटेड फाइल्स से साबित हुआ कि धमकियों से भरी ईमेल्स क्रिस के लैपटॉप पर लिखी गई थी। सब कुछ क्रिस का करा धरा था। वो महीनों से बीवी बच्चों को जान से मारने की प्लानिंग कर रहा था। उसने एक पागल आदमी इजाद किया था ताकि वो कत्ल का इल्जाम एक फैनेटिक नफ्सियाती स्टॉकर पर ढकल सके। 19 मई 2009 क्रिस को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया और मुकदमा अप्रैल 2011 में शुरू हुआ। प्रोसिक्यूटर एड पार्किंसन ने जूरी से मुखातिब होते हुए कहा, शेरी का वजन सिर्फ 100 पाउंड था और बच्चे भी दुबले पतले थे। क्रिस जो फिट और ताकतवर था, उसने आसानी से बीवी बच्चों को बेरहमी से जकड़कर उनका गला घोंट दिया। कोर्ट रूम में हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ने साबित किया कि क्रिस की लिखाई और दीवारों पर लिखे स्प्रे पेंट वाले मैसेजेस मैच करते थे। जूरी को बताया गया कि क्रिस ने गैविन की लाश पर और उसके बिस्तर की चादर पर स्प्रे पेंट से FU लिखा था और वो शायद गैरेट को भी छोड़ता नहीं अगर उसके पेंट कैन में पेंट बाकी रहता। क्रिस के अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड के रिकॉर्ड की रिसीप्ट पेश की गई जिसमें लाल स्प्रे पेंट की खरीदारी का सबूत था। अदालत में क्रिस के लैपटॉप से मिली एक लिस्ट दिखाई गई जिसे टैरा के नाम से सेव किया गया था। लिस्ट में टैरा की हाइट, आंखों का रंग, जीन्स, ब्रा और पैंटी साइज लिखा हुआ था। क्रिसमस के नीचे लिखा था प्रॉमिस रिंग, शी लव्स सर्कल डायमंड्स। नोट में टैरा के पसंदीदा परफ्यूम्स और पसंदीदा फूल ट्यूलिप्स और रोजेस का भी जिक्र था। टैरा के कुत्ते गिज़्मो की बर्थडे की तारीख तक लिखी थी। एक और लाइन में लिखा था, वो दिन जब टैरा ने मेरी जिंदगी बदल दी। साथ में डेट लिखी थी 11/5/08 यानी कि 5 नवंबर 2008 की डेट थी। प्रोसिक्यूटर्स का मानना था कि क्रिस टैरा के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता था और शेरी से डिवोर्स लेने का सवाल पैदा ही नहीं होता था क्योंकि क्रिस को डर था कि जोइस मायर उसे नौकरी से निकाल देगी अगर उसे मालूम हो गया कि क्रिस का अफेयर चल रहा था। क्रिस के दिफाई वकील बिल मार्गलिस ने कहा कि क्रिस ने अफेयर चलाकर गलती की थी लेकिन वो कातिल नहीं था, किसी और ने कत्ल किया था। हो सकता था कि क्रिस के साथ काम करने वाले ने उसके लैपटॉप पर धमकियां लिखी होंगी। क्रिस अक्सर अपना लैपटॉप खुला छोड़ देता था। कोई क्रिस को फंसाना चाहता था, ये किसी की साजिश थी। रही बात लाल स्प्रे पेंट की खरीदारी की, वो तो क्रिस ने घर की मरम्मत के दौरान कभी खरीदा था और इस्तेमाल करके फेंक भी दिया था। जूरी के मेंबरान ने फैसला सुनाने में 15 घंटे तक इस केस पर गौर किया और अपना फैसला पेश किया, गिल्टी ऑफ मर्डर्स। 5 मई 2011 जज मिल्टन वॉर्टन ने 34 साला क्रिस्टोफर कोलमैन को उम्र कैद की सजा सुनाई। हैरानगी की बात यह थी कि क्रिस के वालिदैन अभी भी उसके साथ खड़े थे। क्रिस के बाप रॉन ने उसकी दिफा में कहा, क्रिस और टैरा का जो अफेयर चला था ये शेरी की भी गलती थी। वो अपने शोहर की ख्वाहिशात पूरी नहीं करती थी, उसे सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। मर्द की फितरत में भटकना तो है। बेटे ने बहू और पोतों को कत्ल कर दिया और ये आदमी उसके लिए बहाने ढूंढ रहा है। अभी तक बेशर्मी और जलालत की इंतहा है। दोस्तों, ये थी कोलमैन फैमिली की कहानी। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और महफूज रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना